یہ ایک دل کو چھو لینے والی حقیقت ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اتنا پریشان اور ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں ہم خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتے ہیں، بالکل ٹوٹے ہوئے اور ہارے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اب کچھ بھی باقی نہیں بچا، ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ یہ وقت کیوں آیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کو خود سے جوڑنا چاہتا ہے۔ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے حالات آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن اپنے پاک میں فرماتا ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ بقرہ کی یہ بہت ہی پیاری آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ سے بیان کیا ہے۔ کیا ہم صبر کرتے ہیں یا ہم صرف شکوہ اور شکایت ہی کرتے ہیں؟ اور آزمائش سزا نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ آزمائش سزا نہیں ہوتی، تو اللہ کا طریقہ ہوتا ہے ہمیں بلند کرنے کا۔ جب سب ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں، تب بھی اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اب ہمارا کوئی نہیں ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم کیا کریں گے؟ لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا رشتہ اٹل ہے، لازوال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ اور جب ہم رات کے اندھیرے میں رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سن رہا ہوتا ہے۔ آج کل کی لائف میں کسی کے پاس کسی کو سننے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ہمارا رب، جب ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سنتا ہے۔ تو ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں جب ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے۔ اور کبھی بھی سجدے میں گر کر دعا مانگتے ہیں لوگ، دعا کو مانگنے سے کبھی بھی معمولی نہ سمجھے کہ ہم نے دعا مانگی ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، جو بند دروازے کھول دیتا ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن دعا کو روکنا نہیں چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے اپنے آپ سے، آپ بھی پوچھیں، سوال یہ ہے، کیا ہم نے واقعی دل سے دعا کی ہے؟ یہ سوچنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کسی اور بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو سوچیں گے کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ تو کیا ہم واقعی دل سے دعا کرتے ہیں یا بس صرف زبان سے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں؟ اور ویڈیو پسند آئے تو ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ضرور یاد رکھیے گا۔ یہاں کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ دعا مانگتے وقت کیا واقعی آپ کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہم دعا بہت دل سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم ہر طرف سے بے خبر ہوتے ہیں، تب دل کو بہت سکون ملتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور صرف اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ، دل بہت پریشان ہوتا ہے، تو بس ہم الفاظ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہم پوری طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا میں کنیکٹ نہیں ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کو پوری طرح سے یاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔
اور یاد رکھیں کوئی بھی بڑی کامیابی صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو دیا اور پھر صبر کیا۔ بہت بڑے بڑے یہاں پہ مثال اور واقعات ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری، مال اور اولاد کا صدمہ برداشت کیا، لیکن زبان سے شکوہ تک نہیں کیا۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو ذرا ذرا سی تکلیف پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مشکل اور پریشانی جب آپ پر کوئی آتی ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں جسے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم وہ ہیں جو ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، ہم وہ ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اپنے گناہوں کا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم پشیمان ہوتے ہیں اور ہم رو رو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہم وہ ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ دنیا ہمیں کمزور کرتی ہے لیکن قرآن ہمیں قوی بناتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور ہمیں اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرنی ہے، وہ سوچ پیدا کرنی ہے کہ کوئی بھی حالات ہو، اچھے ہو برے ہوں، لیکن ہمیں ٹوٹنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہے اور اللہ کے آگے جھکنے سے ہم بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم جتنا جھکیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ زندگی بار بار ہمیں گرائے گی لیکن ہمیں بار بار توڑے گی، لیکن اگر ہم نے اللہ کا دامن تھام لیا، اللہ کے آگے جھکے، روئے، اللہ سے مانگا، تو ہم کبھی بھی نہیں ہار سکتے۔ آج جو ہمارے آنسو ہیں، ہم رو رہے ہیں، پریشان ہیں، کل وہی ہماری کامیابی کی دلیل بنیں گے، کیونکہ ہم نے صبر کیا، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھنا ضروری ہے، صبر کرنا ضروری ہے، دعا کرتے رہنا ضروری ہے۔ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ہر حال میں شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے، شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ شکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ ہوتا ہے وہ دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اور یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، زندگی میں بہت دکھ پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت سے برے حالات اور برے وقت آتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ہمیں شیئر کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ کیا پتہ کہ یہ ویڈیو دیکھ کر کس کے دل کو جو ہے سکون ملے اور اس کو دوبارہ سے زندگی میں کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہوئی اور ہمت پیدا ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک کمنٹ ضرور کریں، اور اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔